الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. محترم دوستو بزرگو، سودی نظام اور اس کی تباہ کاریوں کے متعلق پہلے بیان ہوا. دنیا میں جو مالیاتی نظام چلتے ہیں آج کل اس کی بنیاد یقیناً سود پر ہے، اور انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی چیز معاشرے کے لیے اچھی ہے یا عام لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. آج کل کے عالمی نظام میں یہ ہے کہ سب لوگوں سے پیسہ جمع کر کے اکٹھا کر کے کچھ مخصوص لوگوں تک محدود ہو جائے. چنانچہ آج کا نظام جب آپ دیکھیں گے عالمی طور پر پیسہ مخصوص خاندانوں کے بیچ میں ہے اور کچھ مخصوص مالدار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، باقی جو دوسرے لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ ان کے پائے تک نہیں پہنچتے. وہ دنیا میں ایسے نام ہیں کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ان کے مال میں اربوں روپے کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف حالات کیا ہیں کہ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ایسے ممالک بھی ہیں اور ممالک میں ایسے لوگ بھی ہیں جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے، علاج، معالجے اور دیگر ضروریات پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں دیکھ سکتے ہیں یہ صحرائے تھر کے علاقے اور یہ دور دراز دیہاتوں کے علاقوں میں بیچاروں لوگوں کا کیا حال ہے، بلکہ اب تو شہر کے اندر لوگوں کے حالات کیا ہیں. ملک میں بھی دیکھیں گے تو کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جن کے پاس سارا مال ہوگا، باقی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. غریب روز بروز غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور مالدار روز بروز مالدار ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سب تباہ کاری اسی سودی نظام کی ہے. یہ غریب بیچارہ تو سود کے قرضوں کے نیچے دب جاتا ہے اور مالدار کے پاس وہ رقم جمع ہو رہی ہے. غریب کا علاج اپنے ملک میں بھی نہیں ہو سکتا، مالدار کا علاج بیرون ملک میں ہوتا ہے، اور معمولی سا مسئلہ درپیش ہو جائے صحت کے حوالے سے تو بیرون ملک یا تو یہ جاتا ہے یا بیرون ملک سے اس کے لیے ڈاکٹر آتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ ساری اسی نظام کی خرابی. اب جب یہ چیز محدود ہوتی چلی جاتی ہے، قرآن کریم نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو نظام اسلام دے رہا ہے آپ کو، اس میں فائدہ یہ ہے، یہ صدقات کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ سب میں نے اسی لیے کیا اور یہ احکام اسی لیے دیے گئے تاکہ یہ مال و دولت مخصوص لوگوں کے گھر کی لونڈی بن کر نہ رہے، بلکہ یہ مال و دولت سب کو ملے. تمہارا جو نظام ہے، انسانوں کا جو نظام ہے، اس میں سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. سارا مال جمع ہو جائے، سارا مال مخصوص لوگوں کے پاس آ جائے.
اور لوگوں کا خون پسینہ چوس چوس کر ان کی کمائی جو انہوں نے کی ہوتی ہے اس کو لے کر کچھ مخصوص لوگ اپنے پاس رکھیں اور باقی لوگ ان کے غلام بن کر رہے ہیں۔ اس جمع کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ پھر پیسے والے کا غلام ہوگا، وہ محتاج ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے جن کے پاس مال ہوتا ہے اور لوگوں کے وسائل پر مال پر ان کا قبضہ ہوتا ہے، بس سب لوگ بیچارے جو مجبور ہوتے ہیں وہ ان کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، انہی کو سلام کرتے ہیں۔ کیا کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر غیر مسلم ممالک میں ہو تو سمجھ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے نا، لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والے پھر مسلمان ممالک، پھر ہمارے ملک جیسا ملک جو نام اسلام ہی کے نام پر بنا ہے، ورنہ ہمارے پاس اس ملک کے قائم کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ دنیا میں دو ممالک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، اسرائیل جو یہودیت کے نام پر بنا ہے، اور پاکستان ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسے ممالک آپ کو نہیں ملیں گے جو کسی مذہب کے نام پر بنے ہیں، اور وجوہات ہوتی ہیں ان کی اپنے بننے کی۔ تو اب یہ عرض کرنا مقصود تھا، جو پہلے بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نظام کی خرابی کو بھی سب جانتے ہیں، اور اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں، یار علماء کہتے ہیں کہ جی یہ نظام سود کا درست نہیں ہے اور بینک کا نظام درست نہیں ہے، یہ سب سودی ہے، تو آخر ہم کیا کریں؟ اور علماء ہمارے لیے کوئی اور نظام بنا کر کیوں نہیں لاتے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں؟ یہ سوال ہم جب سے ہمیں یاد پڑتا ہے، یا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، یا جب سے ہم نے کچھ دو لفظ پڑھے ہیں، اسی وقت سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ 1992 میں جب ہم پڑھ رہے تھے، 91-92 کی بات ہے، ایک پروفیسر صاحب پڑھاتے تھے ہمیں۔ اب یہ پروفیسر حضرات تو ظاہر ہے کہ وہ باقاعدہ علماء تو نہیں ہیں، وہ انگریزی پڑھاتے تھے۔ تو یہ سوال اس وقت جب ہم چھوٹے تھے ہم نے ان سے سنا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جی یہ سب سود ہے، تو آپ کے علماء نے اس کا متبادل کیا دیا؟ اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، بڑے استادوں کو معلوم ہوگا، ہم تو بچے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ بعد میں یہ بات واضح ہوئی جب ہم آگے بڑھے، اساتذہ کی کتابیں سامنے آئی، علماء کرام کی محنتیں سامنے آئیں، تو پتہ چلا کہ بھئی اس پر تو بہت بڑا کام ہوا ہے، اور ہو بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، اور علماء کرام نے اس کے متبادل کئی قسم کے نظام بنا دیے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر کوئی چلائے تو صحیح، اس پر عمل تو کرے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہر بینک میں انہوں نے ایک اسلامی ترتیب بنا دی کہ جی یہ ہمارے ہاں یہ اسلامک ونڈو ہے اور یہ اسلامی طریقہ کار ہے بلا سود۔ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا ان کے نظام میں، بلا سود کدھر ہوتا ہے؟ سود تو ہوتا ہے اس میں۔ کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان دونوں ہوں گے، اور پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، یہ جو PLS اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں شیئر ہوگا، اور نفع بھی ملے گا، نقصان بھی ملے گا، لیکن تاریخ میں دیکھیں گے آج تک کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف نام کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی کے نام پر ہر سال منافع ہی دیتے ہیں، اور اسی سود کا نام منافع رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی چیز کا نام آپ تبدیل کریں گے تو اس سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ شراب کا نام کسی نے بیئر رکھ دیا، کسی نے وسکی رکھ دیا، کسی نے کوئی اور نام رکھ دیا، تو اس سے یہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام تو پھر بھی حرام ہے۔ سود کا نام کسی نے منافع رکھ دیا، تجارت کاروبار رکھ دیا، تو اس سے وہ حلال تو نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ سود کا نام منافع رکھ دیا، اور ہر سال جو ہے وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں اس میں اس چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ مکمل سود اسی چیز کا نام ہے۔ آپ جو پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں وہ آپ کا بینک والوں کے ذمے قرض ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امانت ہے، امانت نہیں، یہ قرضہ ہے۔
امانت اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے تو وہ امانت کو خرچ نہیں کر سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات امانت میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ضائع ہو جائے اور اس کا کوئی قصور نہ ہو، جس کے پاس امانت ضائع ہوئی ہے، آپ نے کوئی امانت مجھے دی اور کوئی آفت مصیبت آ گئی، کوئی آگ لگ گئی، کوئی چوری ہو گئی، میں نے اپنے طور پر اس کی حفاظت کا بندوبست کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نقصان ہو گیا، تو شرعاً یہ شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ شخص اس کے اوپر لازمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے امانت میں نے آپ کو دی تھی، جو بھی ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں، آپ مجھے امانت واپس کریں گے، نہیں۔ شریعت نے کہا کہ بھئی اگر اس نے اپنے طور پر حفاظت میں کسر نہیں چھوڑی لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا تو یہ شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کیا بینک میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بینک میں پیسہ کہیں بھی چلا جائے، ڈاکہ لگ جائے، چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، لیکن آپ کو آپ کا پیسہ ملے گا۔ تو یہ امانت نہیں ہوئی، یہ قرضہ ہو گیا۔ قرضے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو اب وہ اس کو جس طرح بھی استعمال کرے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو قرضے کی رقم واپس کرنی ہے اسے ہر حالت میں، جو بھی آپ نے اس کے ساتھ وقت رکھا ہے۔ اب قرض پر نفع لینا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے بینک کو قرضہ دے دیا اور وہ آپ کو ہر سال اس میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کر رہا ہے۔ نقصان کی تو بات ہے ہی نہیں، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے ان کا۔ اب تو اسلامی بینک بھی کھل گئے ہیں، لیکن اس میں بھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم نے جو طریقہ بتایا ہے اگر اس طریقے کے مطابق کام ہو رہا ہے تب ان کے ساتھ لین دین منافع لینا تو جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اب جب بھی یہ کاروبار کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جس صورت میں بھی کرتے ہیں، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری شرائط کا خیال رکھیں گے، اکثر اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ آ ہی جاتی ہے، لہٰذا علماء یہی کہتے ہیں کہ احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ ہمارے جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اس سلسلے میں یہی ہے کہ جتنا بھی دعویٰ ہوتا ہے، جتنے بھی کہا جاتا ہے، یہ دعوے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح معنی میں 100% اس پر عمل نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس منافع میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے۔ جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان خود اپنے کاروبار میں لگائے، کسی جائیداد میں لگائے، کسی مکان میں لگائے، کوئی بھی ایسی چیز خریدے جو نفع والی چیز ہے اور وہ خریدے، اس کے ذریعے سے اپنا تجارت کاروبار کرے تاکہ یہ رقم بازار میں آئے، ورنہ اگر یہ بینکوں میں پڑی رہے گی اور وہ کسی مخصوص کمپنی کو دیں گے اور وہ لوگ سارا منافع کما کر پھر بینک کو کہیں گے کہ جی مجھے تو نقصان ہوا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ سود کا نظام اس لیے ممنوع ہے کہ اس میں پیسہ چند مخصوص لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے محروم رہتے ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ ایک مخصوص سازش کے تحت عوام میں اور علماء میں فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے اور فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ انگریز کا نظام جب یہاں آیا ہندوستان پاکستان میں تو انہوں نے اپنے نظام کو مسلمانوں پر زبردستی مسلط کیا۔ یہ ہمارے اوپر تو الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا ہے، لیکن جو خود تلوار سے جو اپنا نظام پھیلا رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، حالانکہ اس بات میں حقیقت نہیں ہے۔ اسلام زبردستی پھیلنے کی چیز نہیں ہے، بھائی کسی کے دل پہ انسان کیا زبردستی کر سکتا ہے؟ کتنے صحابہ کرام ایمان لائے، کس طرح ایمان لائے، ان پر زبردستی کس نے کی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں پر، مسلمانوں پر تو اعتراض کرتے ہیں لیکن خود اپنا نظام ہمارے اوپر زبردستی تھوپتے ہیں۔ اب وہ مالیاتی نظام، تعلیمی نظام، جتنے بھی ان کے ہیں، مالیاتی نظام اس طرح تھوپ دیا کہ ہمارے ہاں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مال، دولت، پیسہ وغیرہ یہ اس میں حلال حرام یہ چیزیں چھوڑو، اور مذہب کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سود ہے اور یہ رشوت ہے اور یہ فلانا فلانا، اس چیزوں کو چھوڑ دو، اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت، تجارت، کاروبار اور سیاست اور اسی طرح حکومت، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، اس میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے، بس جو آپ مناسب سمجھو کرو۔ معیشت کے لیے معیشت والوں کو بٹھاؤ
اور تجارت کے لیے تجارت والوں کو جو ماہرین ہے، سیاست میں ماہرین ہے، حکومت میں ماہرین ہے، بس وہ ان کو بٹھاؤ، جو وہ کریں، کوئی مذہب کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بھئی ان کے مذہب میں تو اس کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں نا، ان کے مذہب تو ہے ہی ایسے، وہ تو انہوں نے تحریف کر دیے، تبدیل کر دیے، لیکن اسلام میں تو بھئی سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی۔ آج باقاعدہ اس چیز کا آپ دیکھتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشن چلتا ہے کہ جی علماء کا تجارت میں کیا کام ہے، بینکوں میں کیا کام ہے، سیاست میں کیا کام ہے، اسمبلی میں کیا کام ہے، اور اسی طرح جو ہے باقی جتنے بھی یہ میدان ہے، کہتے ہیں اس میں کیا کام ہے بھئی، علماء کا مطلب وہی ہے کہ دین کا اس میں کیا کام ہے، کیونکہ اس سے اگر علماء باہر نکل گئے اور ان چیزوں میں علماء کی اور رہنمائی نہ رہی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ بھئی ان چیزوں میں دین ہی نہیں رہا۔ آپ تجارت پھر اپنی مرضی سے کریں گے، دین کی روشنی میں نہیں کریں گے، سیاست ہے، حکومت ہے، اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کے سب اپنی مرضی سے ہو جائیں گے، حالانکہ اسلام کہتا ہے نہیں بھئی آپ کی مرضی نہیں ہے۔ ہر چیز میں نظام ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں علماء بھی جو آج کل فارغ ہو رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہی چیزیں سامنے آتی ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس ان چیزوں تک آ جاتے ہیں۔ اس سے آگے بھائی آپ کو کتاب البیوع، آپ کو تجارت، معاملات، لین دین، تجارت، سیاست، حکومت، ان چیزوں کو سمجھنا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ دونوں طرف سے کمی ہے، ہمارے لوگ سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور عوام بھی یہ چیزیں ان سے سننا برداشت نہیں کرتی، کہتے بھائی نہیں نہیں نہیں، یہ ان چیزوں کا اسلام سے کیا واسطہ ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے میدان اسلام کے اصول سے خالی ہے۔ تجارت میں دکاندار اپنی مرضی کی دکانداری کر رہا ہے، وہ نفع کیسے کمائے گا، کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، حلال کیسے ہے، حرام کیسے ہے۔ حلال کاروبار بھی حرام ہو سکتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہو۔ ایک شخص حلال کاروبار کر رہا ہے، پرچون کرتا ہے، سبزی کرتا ہے، چینی آٹا بیچتا ہے، جو حلال کاروبار ہے، لیکن وہاں بھی اگر وہ ناجائز کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ جھوٹ کا، دھوکے کا انتخاب کر رہا ہے اور ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ حلال بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، ملاوٹ آ جاتی ہے نا۔ جو چیز حرام ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے، کہ نشے کا اور شراب کا اور حرام چیزوں کا کاروبار وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ حلال کاروبار کرنے والے کے سامنے شریعت سامنے ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ مسائل علماء سے سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا۔ اور پھر علماء بھی جدید آنے والے مسائل، آج کل جدید کاروبار آ گئے ہیں، نئے نئے کاروبار، نیٹ پر کاروبار ہے، اور اسی طرح دور دراز ممالک سے ٹیلی فون پر کاروبار ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس ترتیب کے مطابق یہ سارے مسائل علماء اس کے بارے میں محنت کر رہے ہیں اور یہ مسائل بتا رہے ہیں، عوام کو سمجھا رہے ہیں، فتاوی میں کسی بھی طریقے سے ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، نہیں جاتے لوگ اس طرف۔ ہاں کسی میں یہ جذبہ آ گیا، کسی دیندار لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، کہیں تھوڑا اپنا وقت قیمتی کر لیا، کئی وقت جو ہے اللہ کے راستے میں لگا لیا، تو اس کو ذرا شوق ہو جاتا ہے کہ یار میں کاروبار تو کر رہا ہوں لیکن یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ وہ آ کر علماء سے معلوم کرے گا، اس کو پھر فکر ہو جاتی ہے کہیں میرے کاروبار میں مسئلہ تو نہیں ہے، شریعت میں یہ درست ہے یا نہیں، میں کس ترتیب سے کاروبار کروں، کیسے کروں۔ ورنہ عام لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ اس معاملے میں ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس جو ہماری مرضی، جو سامنے آئے، امن الحلال ام من الحرام، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا کہ لوگ مال حاصل کریں گے، جمع کریں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ وقت ہمارے سامنے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، اور اگر کہا بھی جائے، معلومات میں بھی کہا جائے کہ بھائی آپ کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، کہتے نہیں دیکھا جائے گا، سارے لوگ تو کر رہے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں تو یہ چیز پھر بھی حلال نہیں ہوگی۔ اگر سارے لوگ ناجائز کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، حلال نہیں ہوگا، پھر بھی حرام ہے۔ تو یہ فاصلہ پیدا کرنا جو ہے یہ ان لوگوں کا بہت بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نظام مسلط کیا، اور یہی باتیں جو ان کے ہاں تھی وہ باتیں ہمارے ہاں آئی کہ جی ان چیزوں کے ساتھ علماء کا کوئی واسطہ نہیں۔
آج سوشل میڈیا پر اور اس طرح دیگر فورم پر باقاعدہ یہ بات چلتی ہے کہ وہ دیکھو فلانے ملک میں لوگوں نے مولویوں کو مسجد میں بند کر دیا ہے، وہ لوگ مزے کر رہے ہیں، وہ تجارت میں اور کاروباروں میں اور مملکت ان کی اچھی چل رہی ہے، اور فلانے ملک میں لوگوں نے مولویوں کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ ان لوگوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ یعنی سارے کے سارے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ قصوروار اپنی ترقی نہ ہونے کا کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو ٹھہرا رہے ہیں۔ نہ تو آج تک آپ کے ملک میں مولوی صاحب کے پاس حکومت آئی ہے، نہ آج تک کبھی آپ کے ملک میں مولوی کے پاس اکثریت آئی ہے، نہ آج تک آپ کے ملک میں مولوی کے پاس مکمل اختیار آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی سارا قصوروار یہ ہے، آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں، قصوروار یہ ہے۔ آپ کے ادارے ہیں، آپ کے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، سرکاری ادارے ہیں، آپ اپنے اداروں کی حالت دیکھیے، اعتراض ان پر ہے، مسجد پر ہے، مدرسے پر ہے، آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو باہر ممالک سے بھی لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، تبلیغ میں آتے ہیں، اور باہر ممالک میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو یہ دین کا مرکز ہے، یہاں پر جو ہے وہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ آپ اجتماع میں جا کے دیکھیے، آپ مرکز میں جا کے دیکھیے، وہ کتنے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے ممالک کے لوگ آتے ہیں آپ کے اداروں میں پڑھنے کے لیے، یا آپ سے دنیا سیکھنے کے لیے۔ ہم سے دین سیکھنے کے لیے تو کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ سے دنیا سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ آپ کو دنیا سیکھنے کے لیے خود ادھر جانا پڑتا ہے۔ آپ کے ہاں جب تک باہر کا ڈگری ہولڈر نہیں ہے، امریکہ اور یورپ سے کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں آتا، اس کو کوئی ڈاکٹر مانتا ہی نہیں ہے، کہتے ادھر پڑھا ہوگا، یہ کیا ہے، باہر سے ڈگری لے کے آتا ہے، بھائی یہ قابل آدمی ہے۔ آپ کا نظام تو یہ ہے، اور قصوروار کون ہے؟ قصوروار مولوی ہے، دیندار طبقہ ہے۔ یہ صرف مولوی سے مراد صرف مولوی نہیں ہے کہ صرف میں مراد ہوں یا کوئی دوسرا شخص مراد ہے کہ جو ممبر یا محراب، نہیں، سارا دیندار طبقہ ہمارا جتنا بھی دیندار ہے، داڑھی پگڑی ٹوپی، مسجد میں نمازی اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد مدار، یہی لوگ مراد ہیں کہ جتنے بھی لوگ دین کے ساتھ مساجد مدارس مراکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ ذہن ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب چیزیں وہاں سے آئی، علماء سے فاصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ چیزیں وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ایک عالم بھی انتخابات میں کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، ووٹ تو مسئلہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کر لی تھی، کوئی کسی کو بھی ووٹ دے دے جو بھی اس کو بھی اچھا سمجھتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کسی کو گلہ نہیں ہے کہ آپ نے عالم کو ووٹ کیوں نہیں دیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی عالم کا کیا کام ہے، یہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے انتخابات؟ تو یہ نظریہ وہاں سے ہے کہ بھئی دین کے ساتھ سیاست اور ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست تب صحیح ہوگی جب اس میں دین آئے گا، جب وہ دین کی روشنی میں ہوگی۔ صحابہ کرام نے نہیں کی، صحابہ کرام نے کی، جن کو حکومتیں ملی، خلافت ملی، یہی تو سیاست ہے۔ وہ سیاست کر رہے تھے، دوسرے ممالک سے ان کے معاملات تھے، کفار مشرکین لوگوں کے ساتھ آنا جانا، جنگیں ہوئیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سمیت غیر مسلموں کے ساتھ معاہدات ہوئے، مشرکین کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ جو صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، اور یہ نجران کے عیسائی آئے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، میثاق مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ معاہدے کیوں ہوئے؟ اسی کا تو نام سیاست ہے۔ یہی تو تھا کہ بھئی آگے کس طرح بڑھنا ہے، آگے نظام کو، حکومت کو کیسے سنبھالنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہاں تو یہودی کے ساتھ اتفاق کیا گیا، عیسائی کے ساتھ اتحاد کیا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو آگے ہم مضبوط ہوں گے۔ باقی ہم کوئی عقیدے کا فرق تو نہیں ہے ہمارا کہ ہم عقیدہ ختم کریں گے، عقیدے میں فرق نہیں آیا، عقیدہ وہی رہے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص کا اتفاق اور اتحاد اگر کسی کا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، یہ جو سیاسی نظام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک نے اتحاد کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا دوسری طرف چلا گیا، اب وہ جو وہ کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار بھی یہ ہوگا اور اس کا ذمہ دار بھی وہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان غیر مسلم کا بھی سیاست میں اتفاق ہو سکتا ہے، کسی نقطے پر ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ اس نقطے پر ہمارا اتفاق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدہ چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ میثاق مدینہ یہود کے ساتھ تھا مسلمانوں کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، یہود کے ساتھ تھا، تو کیا مسلمانوں نے عقیدہ چھوڑ دیا؟ نہیں۔ یا اس کی وجہ سے یہود نے اپنا عقیدہ چھوڑا؟ وہ اپنے عقیدے پر قائم تھے، مسلمان اپنے پر قائم تھے، لیکن مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے
اور مدینہ منورہ میں ان یہود کے شر سے بچنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا کہ بھئی یہود اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر کوئی اور شخص بھی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ بس اتنی سی بات پر اتفاق ہوا۔ اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کوئی شخص یہ اعتراض کر دے یار آپ کا اتفاق تو یہود کے ساتھ ہو گیا، خدا نخواستہ جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جی ان کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا۔ نہیں، آج یہی انتہا پسندی ہمارے یہاں موجود ہے کہ وہ کسی بھی ایسے نظام میں، کسی بھی ایسی چیز میں وقتی طور پر اگر دو لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ ایک کے سارے گناہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے اور دوسرے کے سارے گناہ پہلے پر ڈال دیتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتفاق ایک دو چیزوں پر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتوں پر اتفاق نہیں ہوتا، یہ مخصوص باتیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو دوری بیچ میں لائی گئی ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ نظریہ ذہن میں کسی کے آئے کہ بھئی اس تجارت کے یا سیاست کے یا حکومت کے یا پھر لین دین معاملات کے لین کے ساتھ اور میدان میں علماء کا کیا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑے دین کے حصے کو ختم کر رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ غیر فعال کر رہے ہیں۔ وہ اتنا بڑا جو کہ قرآن و سنت کا نظام موجود ہے وہ کس لیے ہے، اور جس کو صحابہ کرام نے نافذ کیا اور جس کی بنیاد پر لوگوں پر حکومت کی، وہ سارے کی ساری باتیں کیوں ہے۔ یہ دیکھیے فقہ کی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، فقہ کی کتابیں ہماری جتنی بھی لکھی گئی ہیں یہ سب جو ہے وہ باقاعدہ ہماری جو فقہ حنفی ہے، یہ دنیا کے اکثر حصے میں 3/3 لوگ جو ہوتے ہیں نا، 3/4 یا 3 حصے پر اگر کیا جائے مسلمانوں کو تو اس میں سے اکثریت جو ہے بلکہ تیسرا حصہ، یا کبھی زمانوں میں یہ بھی رہا ہے کہ 4 میں سے 3 حصے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد رہے ہیں۔ اور جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا اس کے مطابق انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی عملی طور پر قرآن و سنت کو نافذ کیا، اور جب نافذ کیا تو مسائل سامنے آتے ہیں پھر کہ بھئی میرے مسئلے کا کیا حل ہے، میرے مسئلے کا کیا حل ہے۔ قاضی کے پاس مسئلے آتے ہیں، تو جب مسائل آئے تو ان مسائل کے جوابات بھی پھر علماء نے مرتب کیے، اس لیے فقہ کو مرتب کیا گیا۔ یہ باقاعدہ ایک پریکٹیکلی نظام ہے جو باقاعدہ نافذ رہا ہے، یہ صرف کتابوں کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں آج کل کتابوں کی باتیں ہو گئی کیونکہ آج کل یہ چیزیں نافذ نہیں ہیں، بہت سی اسلامی حکومتیں ہیں لیکن یہ چیزیں نافذ نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ نافذ تھی اور اسی کے مطابق علماء فیصلے کرتے تھے۔ ان کے پاس باقاعدہ جیسے آج کل قانون ہے نا ہمارے ہاں، وہ کلا اس کو پڑھتے ہیں، اس وقت فقہ پڑھتے تھے کہ فقہ کے اندر کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور وہی علماء ہوتے تھے اور اسی چیز کو وہ سامنے رکھتے تھے، اور قاضی حضرات بھی علماء ہوتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں نظام ہی سارا الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ اب سارا کا سارا نظام انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نظام تعلیم بھی مسلط کیا۔ وہ جو لارڈ میکالے کا نام مشہور ہے، اس نے یہ نظام مسلط کیا کہ بھئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ اس نظام سے پڑھ کر نکلیں وہ اگرچہ کافر نہ بنے لیکن مسلمان بھی نہ رہے۔ آج جب اس نظام سے کوئی پڑھ کر نکلتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ اگر دین کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں ہے، دینی اداروں کے ساتھ، دینی ہماری جو تحریکیں ہیں یا جو دینی ہماری ترتیب ہے، ماحول ہے، اس سے واسطہ نہ ہو اور ان نظاموں سے پڑھ کر نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کسی کو درود شریف نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ کب اس سے پوچھو کہ جتنے بھی جاتے ہیں وہاں انٹرویو دینے کے لیے، یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ہمارے ہاں معلوم ہے۔ چھوٹا بچہ ہمارے ہاں جب پڑھتا ہے، مدرسہ پڑھتا ہے اور قرآن کریم کے لیے قاعدے کے لیے، تو اس کو 6 کلمے یاد ہوتے ہیں، اس کو نماز کا طریقہ یاد ہوتا ہے، اس کو دعائے قنوت، سورہ اخلاص اور سورتیں، یہ ساری چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں۔ وہ جو حافظ بنتا ہے یا وہ جو عالم بنتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، یہ چیزیں تو بچے کو یاد ہیں۔ ہمارے ہاں جب انتخابات میں کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی دعائے قنوت سناؤ، دعائے قنوت نہیں آتی، وہ اس کی جگہ درود شریف شروع کر دیتے ہیں، درود شریف سناؤ، وہ کچھ اور شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی دن میں کتنی نمازیں ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، کتنی نمازیں ہیں دن میں، اس کا جواب نہیں آتا۔ نماز سناؤ، سورہ فاتحہ سناؤ، سورتیں سناؤ، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ عجیب بات ہے، کیسے مسلمان ہے، انہیں نماز نہیں پڑھی اس نے کبھی زندگی بھر میں۔ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی، بینک بیلنس، بنگلہ، سیاست ہے، اور آپ اتنے لوگوں کے رہنما ہیں، اتنے سارے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، اور پھر آپ جو ہے ایک مشہور شخصیت ہیں اور انتخابات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کے نام نہیں آتے۔ اسلام سے واسطہ ہی نہیں ہے۔
تو وہ نظام ہی ایسا ہے کہ وہ یہی ان کا مقصد تھا. بس وہ افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی ان کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. بلکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ان لوگوں کا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ان سے اختلاف کرنے کی آپ جرت کیوں کر رہے ہو؟ بس آپ اپنے مسجد میں رہو، اپنا کام کرو اور نماز پڑھاؤ اور بس کھاؤ پیو. اس کے بعد باہر ہم جانے، ہمارا کام جانے. اور جن لوگوں نے یہ کیا آپ دیکھیں ان کی حالت کیا ہوئی. اب بھائی اسلامی ملک ہے تو اسمبلی میں جانے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہاں اسلامی قانون مرتب ہوگا، وہاں اسلام کے مطابق قانون بنیں گے اور اس قانون کو آگے نافذ کیا جائے گا. اب جب کسی کو دعائے قنوت اور سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور نماز نہ آئے تو آپ بتائیں اسلامی قانون کیسے مرتب کرے گا؟ یہ کس طرح اسلام کے بارے میں وہاں بات کرے گا اور اسلامی قانون کو مرتب کرنے میں رائے دے گا کہ بھائی اسلامی قانون اس معاملے میں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے؟ اس بیچارے کو کیا پتہ ہے؟ تو اس لیے یہ دوری جو ہے وہ علماء سے جو ہمارے ہاں آ گئی ہے، اس فاصلے کو ہمارے علماء کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم ہو، لوگوں کا علماء پر اعتماد بحال ہو. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یہ کوئی فرشتوں کا دور ہے یا جو بھی علماء ہے سارے کے سارے کوئی فرشتے ہیں، ان سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ہم سب اسی معاشرے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں. اور یہ معاشرہ اور یہ لوگ ایسے ہی ہیں، انسان ہے، انسانیت کے تقاضے کے مطابق. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، باقی تو بھائی سب انسان ہیں اور ایسے انسان ہیں کہ ان سے کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم اس طبقے کو بالکل مسترد نہیں کر سکتے. جیسے ڈاکٹر سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے علاج میں، کتنے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ڈاکٹروں سے علاج نہیں کراؤ، یہ تو کوئی بھی ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، سب غلط ہیں اور ان سے علاج کی ضرورت نہیں ہے اور بس دیکھتے ہیں کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں گے. ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بھائی علاج کی مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا. ایک کے پاس نہیں دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرا نہیں تو تیسرے کے پاس جائیں گے. اور جہاں کسی نے کوئی غلط کام کیا، کسی نے کوئی ناجائز کر دیا تو کہتے ہیں جی وہ اس کی غلطی ہے، غلط کیا اس نے، لیکن ساروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے. اسی طرح اگر میں اپنے آپ کو کسی علماء کی نسبت ان کے شاگرد قرار دیتا ہوں اور مجھ میں کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ ان کے سارے کے سارے جو ہے غلط ہوں گے، ان کے بڑے بھی غلط ہوں گے اور ان کے استاد بھی صحیح نہیں ہوں گے اور یہ پورا طبقہ ہی غلط ہے. ہمیں علماء کے ساتھ علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دین جو ہے وہ کسی اور سے جا کے سیکھنا ہے، انٹرنیٹ سے سیکھنا ہے. اور یہ جو اسکالر بنے ہیں اور یہ جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی اسکالر ہیں، ان سے جا کے سمجھیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو ان تمام تر خرابیوں کے باوجود جیسے دوسرے نظام بھی ہم چلا رہے ہیں، اسی طرح تمام تر خرابیوں کے باوجود، کمی کوتاہیوں کے باوجود یہ بات ہم نے رکھنی ہے کہ بھائی دین اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں ہمارے علماء حق ہی کے پاس موجود ہے. وہی ہم پر محنت کرتے ہیں، وہی ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اور الحمدللہ وہ جتنا بھی ہو سکے وہ کر رہے ہیں. کمی کوتاہی اپنی جگہ، لیکن وہ کر رہے ہیں. ہم اور آپ سے بہت بہتر ہیں، لہٰذا ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی جو وہ کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا کام ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے. باقی مزید بہتری لانے کی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی مزید کوشش کریں گے. آپ اور ہم بھی یہ کہیں کہ انشاءاللہ اس سے بھی مزید جو ہم سے ہو سکے گا ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ اتفاق رکھیں گے، ان کا دفاع کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی یہ ہمارے بڑے ہیں اور انہی حضرات کی محنتیں ہیں کہ آج ہم میں یہ دین جو ٹوٹا پھوٹا ہے وہ انہی حضرات کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی اور اس اہل دین طبقے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کیجیے.